जब भी रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी का जिक्र आता है तो जहां पाकिस्तान में समझा जाता है कि हाँ जी ये सबसे आसान और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा मुफीद किस्म की सरमायाकारी होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, उसी के साथ साथ ये खदशात भी होते हैं कि जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो पाया तकमील तक पहुँचेगा, क्या डेवलपर्स ने तमाम तर जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा किया है, कानूनी कार्रवाई और पेपर वर्क उनका कंप्लीट है या नहीं। बिकॉज़ अब कराची वाले खुसूसन इस बात को लेकर काफ़ी घबराने लगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इमरान गोंदल साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं रीमैक्स पाकिस्तान के, और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं असगर अली जो कि सीईओ हैं रीमैक्स के, और उनसे जानते हैं कि रीमैक्स जो कि पाकिस्तान की रियल स्टेट और ख़ासकर प्रॉपर्टीज़ में एक नया नाम है और इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो इनका क्या इरादा है एंड हाउ आर दे ब्रिंगिंग क्रेडिबिलिटी इनटू द मार्केट। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की मौजूदगी का। मुझे रीमैक्स के हवाले से बताइएगा कि इस वक्त क्या इरादा है एंड व्हाट प्रोजेक्ट्स आर यू फोकसिंग ऑन। थैंक यू वेरी मच इनवाइटिंग अस। द रीमैक्स जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा रियल स्टेट का इदारा है। 118 मुल्कों के अंदर जो है वो ऑपरेट करता है एंड वी हैव 9000 फ्रेंचाइज ऑफिसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड जी। और तकरीबन 1,40,000 से ज़्यादा रियल स्टेट के जो प्रोफेशनल हैं वो हमारे साथ काम करते हैं। एंड पूरी दुनिया में अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा रियल स्टेट कौन बेचता है तो रीमैक्स पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रियल स्टेट बेचता है। मोर देन 2 मिलियन ट्रांजैक्शंस हम करते हैं जी। साउथ एशिया के अंदर हमारी जो प्रेजेंस है उसमें मिडल ईस्ट के अंदर तमाम ऑफिसेज हैं हमारे, इंडिया के अंदर हैं, इजिप्ट, टर्की में सारा एरिया कवर हो चुका है, चाइना, श्रीलंका, यूरोप पूरा है, मिडल ईस्ट, अमेरिका, सारा एरियाज कवर है। तो पाकिस्तान के अंदर जो रीमैक्स का यहाँ पे आना है ये एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ चेंजेस इन कमिंग टाइम। मुझे बताइए कि जब भी कोई इंटरनेशनल इदारा जो कि जैसे आपने कहा कि रीमैक्स एक बहुत ही क्रेडिबल नाम है ग्लोबली, किसी नई मार्केट में, किसी नई टेरिटरी में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसी मार्केट में आता है जहाँ हम बात कर रहे हैं कि लोगों के बड़े सारे खदशात हैं, हाउ विल यू ब्रिंग द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस टू पाकिस्तान? देखिए जो है रीमैक्स एथिकल वैल्यूज़ के हवाले से, प्रोफेशनलिज्म के हवाले से लास्ट 50 ईयर्स से इज़ ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग। जो जब रीमैक्स यहाँ पे आ रहा था तो वी स्टार्टेड वर्किंग फॉर 3 years टू कन्विंस द कंपनी टू कम इन पाकिस्तान। मेरा बैकग्राउंड टोरंटो के साथ है और मैं 17 साल से वहीं पे मुकीम हूँ। तो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम कि यहाँ पे इस मार्केट, जिस मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं जैसे आपने मेंशन किया, उन सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे ज़रूरत थी कि कोई इंस्टीट्यूशन आए एंड देन दे एग्री कि वी आर रेडी टू वर्क इन दिस वन। और रीमैक्स जो है वो उनका अपना एक प्रोफेशनल सिस्टम, कोड ऑफ एथिक है। रीमैक्स यूनिवर्सिटी दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है जिसके अंदर रियल स्टेट के तकरीबन 500 से ज़्यादा जो है प्रोग्राम्स हैं और वो तमाम प्रोफेशनल डेवलपमेंट रियल स्टेट के ही रिलेटेड हैं। तो रीमैक्स इज़ ब्रिंगिंग अ फुल पैकेज इन पाकिस्तान विद द प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ट्रस्ट, ऑनेस्टी। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो चेंज लाएंगी आने वाले टाइम के अंदर। यानी ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजर होगा। इमरान साहब मुझे बताइएगा कि जब भी आप एक नई टेरिटरी में जाते हैं फॉर अ ग्लोबल नेम लाइक रीमैक्स, तो यकीनन आपको लोकल एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है, जो लोग यहाँ के सिस्टम्स को समझते हों, इलाकों को समझते हों, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मुख्तलिफ कानूनी कार्रवाइयाँ जो होती हैं उनको समझते हों। तो आपने लोकल टीम का इंतखाब कैसे किया? देखिए जो है वो लोकल स्ट्रक्चर हमारा ये है और जो ये यूनिवर्सल स्ट्रक्चर पूरी दुनिया में हम इसी तरह अडॉप्ट करते हैं कि रियल स्टेट का जो नेटवर्क होगा वो रीमैक्स का जो नेटवर्क होगा वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेटवर्क होगा। तो आने वाले 5 सालों के अंदर वी आर प्लानिंग अराउंड 500 ऑफिसेज ऑल ओवर पाकिस्तान। एंड ऑफ दिस ईयर अराउंड 20 to 25 ऑफिसेज। सो यू विल सी द रीमैक्स बलून एवरीवेयर इन द पाकिस्तान। और आप जिन प्रोजेक्ट्स में जाना चाहते हैं, जिन हाउसिंग प्रोजेक्ट को या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, इज़ इट फॉर द एलीट क्लासेस बिकॉज देयर इज़ ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट ऑफ लग्जरी लिविंग, या दिस इज़ गोइंग टू बी टारगेटेड टूवर्ड्स द मिडिल इनकम ब्रैकेट? देखिए जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हम सेल्स करते हैं या जिन प्रोजेक्ट्स को हम प्रमोट कर रहे हैं वो रेजिडेंशियल सेक्टर मेजर है जिसके अंदर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की कोई डिवीजन नहीं है। इट कैन बी एनीथिंग, कोई भी इन्वेंट्री जो रियल स्टेट के रिलेटेड है
وہ ساری کی ساری اس میں کور ہوگی. صحیح صحیح. اور اس کے اندر آپ چاہیں گے کہ زیادہ یعنی جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے سب سے کی انفارمیشن کیا ہے؟ اف دے آر انٹرسٹڈ ان یور پراپرٹیز شوڈ دے وزٹ دا ویب سائٹ؟ کس طرح آپ کے ساتھ دیکھیے ریمیکس جو ہے، ریمیکس کا پورٹل از کالڈ دا گلوبل ریمیکس. گلوبل ریمیکس دنیا کا سب سے بڑا پورٹل ہے جس میں ملٹی ملین ریئل اسٹیٹ ٹرانزیکشنز جو ہوتی ہیں اور ان کی انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے. صحیح. تو وہ ریمیکس جو ہے اگر کوئی انٹرنیشنلی ٹریول کرتا ہے تو ان کو تو پہلے پتہ ہے. برانڈ پاور میں اگر میں آؤں تو 40% آل اوور دا ورلڈ دا پیپل نو اباؤٹ دا ریمیکس لائک دا میکڈونلڈ اینڈ بڑی جو میجر کمپنی ہیں. اینڈ اٹس اسٹاک ایکسچینج لسٹڈ کمپنی نیو یارک اسٹاک ایکسچینج. تو اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی بھی بندہ ہے جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں جانتا ہوگا کہ ریمیکس کا اسٹرکچر کیا ہے، سسٹم کیا ہے. اور ہمارا جو مین فوکس ہے وہ سیلز اینڈ پرچیز آف دا ریئل اسٹیٹ ہے. اس کے بعد جو پاکستان کے اندر ہے وہ ریئل اسٹیٹ پروفیشن کی جو ڈیولپمنٹ ہے، دیٹس اندر تھنگ آبجیکٹو. اور تھرڈ ہے کہ دیکھیں ابھی کل ہم لوگ جو ہے وہ آباد کے ساتھ تھے جو بلڈرز ایسوسیشن ہے، سب سے بڑی یہاں کا نیٹ ورک ہے. تو وی ور ڈسکشن دا سیم جو اسٹف تھا اسی کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ سیکٹر کو پروموٹ کیا جائے. سب سے بڑی جو بات میں شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ 9.5 ملین اوورسیز پاکستانی ہیں جو کہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے. اور ریئل اسٹیٹ از اے مین ایریا جہاں پہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہیں. لیکن پاکستان کے اندر ٹرسٹ کی جو ہے فراڈ اور یہ پرابلمس کی وجہ سے وہ لوگ انویسٹ نہیں کر پاتے. لیکن جب ریمیکس یہاں پہ ایگزسٹ کرے گا تو وہ 9.5 ملین میں سے اگر ہم 1% بھی مارکیٹ کو کہیں کہ اینولی انویسٹ کرنا شروع کریں گے تو اس کو نا برنگ اراؤنڈ $10 بلین ریونیو جو ہے وہ پاکستان کے اندر ڈیولپرز اور بلڈرز اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے بھی مختلف اسکیمز اینڈ پالیسیز، جس طرح ہمارے سامنے روشن اپنا گھر ہے دیٹ ٹرائز ٹو لنک اپ دی اوورسیز پاکستانیز ود دا رائٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس. میرا آپ سے سوال ہوگا اینڈ دس از سم تھنگ آئی بی ویری انٹرسٹڈ ان کہ کووڈ نے پوری دنیا کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کو کیسے تبدیل کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کمپنیز کی جن کی بہت زیادہ برانچز یا آؤٹلیٹس ہوتی تھیں انفارچونیٹلی ڈیورنگ دا کووڈ ٹائمز بند ہوئی ہیں. تو obviously for global brands پاکستان and markets like پاکستان have become more lucrative. ان کو بھی ڈائیورسیفائی کرنا ہے، نہ صرف وہ بیسٹ پریکٹسز لے کے آ رہے ہیں مگر ان کا اپنا بھی فائدہ ہے. سو واٹ آر دا ٹرینڈز انٹرنیشنلی؟ آپ کینیڈا میں ہیں، وہاں پہ ریئل اسٹیٹ کا اس وقت کیا حال ہے؟ دیکھیں کینیڈا میں تو اٹ واز ریئلی سرپرائزنگ کہ جو اسٹارٹنگ کے اندر جب کووڈ کا جو سلسلہ شروع ہوا تو مارکیٹ واز ٹوٹلی سلو ڈاؤن، چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی. بالکل، بلکہ بڑے مہنگے علاقوں میں آپ کو سستے گھر مل جاتے تھے، بہت سستے. اور یعنی بالکل سمجھ لیں کہ مارکیٹ کم کی اس کی جو ایکٹیویٹی وہ 60% کم ہو گئی تھی. لیکن جیسے ہی کووڈ کا یعنی ختم بھی نہیں ہوا، تھوڑا سا ایز ہوا اور لوگوں کو پتہ چلا کہ بھائی اٹس ناٹ سو مچ اسکیری بٹ وی ایکچولی واز تھنکنگ. تو مارکیٹ گون سو مچ سپر کریزی، اٹ گون آلموسٹ 20%. 20% which is the huge number within a year and half. اور اس کو روکنے کے لیے میں نے تو دیکھا کہ انٹرنیشنلی بہت ساری حکومتوں نے پھر کرب ڈاؤن پالیسیز لگائیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ اسپائرل آؤٹ ہی کر جائے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے. ایگزیکٹلی. اور جو پاکستان کے اندر تو یعنی کہ تھوڑا سلسلہ ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے، لیکن پاکستان کی جو سچویشن ہے اس کے اندر جو ہے کووڈ کے اندر یا باقی صورتحال کے اندر ریئل اسٹیٹ جو ہے جس طریقے سے بوم کی ہے، ایکسپیکٹڈ تھا کہ اٹ شوڈ گو ڈاؤن بٹ اٹ واز ناٹ گو ڈاؤن. اینڈ اٹس اے پارٹ آف دا گورنمنٹ پالیسی وچ از روشن ڈیجیٹل آپ نے ذکر کیا. دیٹ واز اے ون میجر اسپیکٹ جس نے کافی چینج اس میں لے گیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤسنگ پوری دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. مجھے بتائیں کہ اس وقت کمپنیز لائک ریمیکس انٹرنگ پاکستان، یہ ہمارے لو انکم بریکٹس اور خاص طور پہ مڈل انکم بریکٹس کے لیے کس طرح خوشخبری ہے اور ان کے لیے اس میں کیا آسانیاں ہوں گی؟ دیکھیے آپ نے جیسے کہا کہ یہ گیم چینجر ہے، تو آئی ول جسٹ ایڈ اے ون مور تھنگ کہ جب بھی ریمیکس جہاں پہ ہم نے وی اسٹارٹڈ لانچ اور اس کی جو چیزیں ہو رہی تھیں تو اسی ٹائم کی ڈیوریشن کے اندر جو یہاں دنیا کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ جو کمپنی ہے وہ CSC جو ہے وہ چائنا اسٹیٹ کنسٹرکشن انجینئرنگ کارپوریشن ہے. تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور دے آر انٹرسٹڈ ٹو بلڈ میگا پروجیکٹ ان پاکستان، جو کہ سی بیک بھی بنا رہے ہیں، آپ کا اسلام آباد ایئرپورٹ بھی انہوں نے بنایا ہے. تو دے آر ون آف دے آر دا بگیسٹ ان دا ورلڈ. تو اس کے بعد ہمارا ایک وینچر ہوا ہے آپس میں کہ ہم پاکستان کے اندر جو میگا پروجیکٹ $100 ملین سے ابو کے ہوں گے اس کو ریمیکس اور جو CSC ہے ان کے ساتھ مل کے پورے پاکستان کے اندر ملٹی جگہ پہ بنایا جائے گا، جس کے اندر جو لو رائز اینڈ ہائی رائز بھی ہیں، افورڈیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہیں. تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں
از اے پارٹ آف دس پیکیج اینڈ ریولیوشن کہ آنے والے ٹائم کے اندر آپ کو بہت زیادہ ڈیولپمنٹ پاکستان کے اندر نظر آئے گی. دیکھیے اف ریمیکس از کمنگ اوور ہیئر, دنیا کی سب سے بڑی اگر کمپنی آ رہی ہے, دنیا کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ کمپنی یہاں آ رہی ہے, تو ڈیفینیٹلی سم تھنگ از گونا ہیپن. لیکن مجھے بتائیں اب جیسے نیا ٹرینڈ ہے اس ویکینڈ پہ when I was in اسلام آباد, ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان کی پہلی اسمارٹ سٹی آلریڈی لانچ ہو چکی ہے جو لاہور میں بھی ہے, اسلام آباد میں بھی ہے. ہمارا جو لائف سٹائل ہے اور جس طرح ہم رہتے ہیں, جو ہمارا کنسٹرکشن کا اور ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ کا سٹائل ہے, آپ کے خیال میں اس کو in the future and in the coming days کس طرح بدلنا پڑے گا؟ Now the world is talking about sustainability, اور اکثر آپ نے بھی آتے ہوئے دیکھا ہوگا کراچی میں ہمارا پلین لینڈ کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارا گرین کور بالکل ختم ہو چکا ہے. we've become a concrete jungle. تو I mean how will we be able to reverse that? دیکھیے جو بلڈنگ کے کوڈز یا جو ٹاؤن پلاننگ کے جو اسٹرکچرز ہیں وہ جو بھی ماڈرن سٹیز ہیں ان کے اندر تو وہ پراپرلی اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ ہے. کہنے کا مطلب تھا کہ ری میکس جن پروجیکٹس میں اپنا حصہ ڈالے گی یا جن کے اوپر ایک طرح سے انوالو ہوگی, کیا اٹ از اے پوائنٹ آف کنسرن فار یو ایز ویل کہ اس کے اندر سسٹینیبلٹی, انوائرمنٹ اور باقی چیزوں کو بھی مد نظر رکھا جائے؟ اٹس ویری سیریس کنسرن, جو کہ بلڈرس اور ڈیولپر کے دنیا میں سب سے زیادہ بلڈر اور ڈیولپر ری میکس کے ساتھ کام کرتے ہیں. سو اٹس اے تھاؤزنڈ اینڈ تھاؤزنڈس آف پروجیکٹ, اور اس کے حوالے سے وی آر آن دا بورڈ وتھ آل اسپیکٹ کہ کس طریقے سے جو نیو اسٹینڈرڈس ہیں ان کو مینٹین کیا جائے. ری میکس یہاں پہ بعد کے ساتھ مل کے ایک پورا ایک سرٹیفکیشن کا پروسیجر لا رہی ہے جس کے اندر بلڈر کی رینکنگ, بلڈر کے پروجیکٹس کے حوالے سے, اس کی تمام چیزوں کے حوالے سے اور ڈلیوری کے حوالے سے تمام چیز جو ہے نا اس کو ایک پورا ایک اسٹینڈرڈائز سسٹم اور اوارڈ سسٹم جو ہے ہم انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. And I think that is also going to bring in a lot of good ethical practices and standardization and transparency in the environment. جس طرح ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ جو مڈل انکم بریکٹ ہے اس کے لیے سب سے کنسرننگ یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت بروشر یا پریزنٹیشن کو دیکھ کر اور آنکھوں میں خواب سجا کر وہ ایک پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا شروع کرتا ہے, بٹ لیٹر آن اس کو پتہ چلتا ہے کہ یا تو وہ کمپلیٹ نہیں ہو پائے. ڈلیوری ٹائم کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے اب ڈلیوری ٹائم صرف ڈلیوری ٹائم نہیں ہے, لوگوں کے ساتھ ڈپازٹس فراڈ ہوتے ہیں, اس کے بعد کوالٹی آف کنسٹرکشن بہت پور ہے, جیسے آپ نے کہا انوائرمنٹ فرینڈلی جو ہے چیزیں یوز نہیں. ابھی ہمارے سامنے جو آج ہی کا واقعہ ہے جس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ پورا نظام دھرم برم ہوا ہے, تو آل دیز آر ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹس. سیفٹی از ویری امپورٹنٹ ایز ویل. تو اس میں جو ہے یہ سارے کا سارا فل پیکیج ہے جو ہماری رینکنگ یا ہم جو سرٹیفکیشن کا سسٹم لا رہے ہیں بلڈرس یا جن بلڈرس کے ساتھ ہم کام کریں گے وہ ان تمام پیرامیٹر پہ پورے ہوں گے تو ہم ان کی پروڈکٹ بیچیں گے. صحیح, بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ علی صاحب اور عمران صاحب موجود تھے اور یقیناً وی لرنٹ اباؤٹ دا گلوبل گیم چینجر وین اٹ کمز ٹو ریئل اسٹیٹ اینڈ ڈیولپمنٹ آف بلڈنگس. ہم ری میکس کی بات کر رہے تھے. وی آر ویری ہیپی دیٹ دے ہیو ناؤ انٹرڈ دا پاکستانی مارکیٹ اینڈ لیٹس سی واٹ مور سرپرائزز ول کم ان دا کمنگ ڈیز. لیکن بہت بہت شکریہ یہاں موجود ہونے کا. اسی کے ساتھ لیتے ہیں جی ہم ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ